فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ جل شانہ نے فرشتوں کے سامنے اپنا ارادہ پیش کیا اور مالک کائنات نے اعلان کیا اے فرشتوں میں روئے زمین پر اپنا ایک نمائندہ خلیفہ بھیجنے لگا ہوں۔ فرشتوں کی سمجھ میں آیا جو بھیجنے لگا ہے وہ ہمارے سے اونچا ہوگا، ریاضت میں اونچا ہوگا، عبادت میں اونچا ہوگا، تسبیح ہمارے سے زیادہ کرے گا، ذکر ہمارے سے زیادہ کرے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جب مالک کائنات نے مجھے معراج کروایا، پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک مجھے آسمان کا چپا چپا فرشتوں سے بھرا نظر آیا، کوئی جگہ مجھے فرشتوں سے خالی نظر نہ آئی۔ جس کونے کھانچے میں چاروں طرف فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، مالک کائنات نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ فرشتے کہنے لگے دکھا تو صحیح وہ کون سا بنا ہوگا، مشک و عنبر سے بنا ہوگا، کافور کی دھنی سے بنا ہوگا، جنت کے ہیرے جواہرات اس کے اندر جڑے ہوں گے۔ مالک کائنات نے دونوں بھائیوں کا آپس میں جھگڑا دکھا دیا، فرشتوں نے ماتھا پکڑ لیا، کہنے لگے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، مالک کائنات کس کو دنیا کے اندر بھیج رہا ہے؟ الہ العالمین جو تیری دھرتی کو ظلم سے بھر دے گی، خون سے رنگین کر دے گی، ان کو دنیا کے اندر بھیج رہا ہے جو ماں بیٹی میں تمیز نہیں کرے گا، بھائی بہن میں تمیز نہیں کرے گا، رشتہ داروں کا پیار پھیکا پڑ جائے گا، تائے چاچے مامے کا احترام نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، اپنی حویث اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اللہ اکبر کہیں کی جانوں کا سودا کر دیں گے، اللہ اکبر ایک دوسرے کے گلے پہ چھرا پھیرنے میں دیر نہیں کریں گے۔ مالک کائنات نے جو دکھایا فرشتوں کی سمجھ میں آیا، اللہ کہتے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، کیونکہ قابیل نے حابیل کو قتل کرتے دیکھا، ایک نے دوسرے کے گلے پہ چھرا چلاتے دیکھا، اس سے شادی میں کروں گا، اس سے شادی تو کرے گا، یا آپس کے اندر اپنی خواہش پوری کرتے ہوئے انسانی جانوں کو لیتے دیکھا۔ فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، الہ العالمین تیری بڑائی میں کمی ہے تو ہمیں بتا دے، مالک کائنات تسبیح کرنے میں پیچھے رہ گئے تو ہمیں بتا دے، مالک کائنات تیرے ذکر میں کمی ہے تو ہمیں بتا دے، کوئی رکوع میں کھڑا، کوئی سجدے میں پڑا، کوئی قیام میں کھڑا ہوا، کوئی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، مالک کائنات نے میرے عزیز و طرفداری ہماری کی، مالک کائنات نے نمائندگی ہماری کی، مالک کائنات کا ووٹ آپ کے میرے حق میں آیا۔ فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں تم نے ایک دوسرے کی جان لیتے دیکھا، جب میں روئے زمین پر اولاد آدم کو آباد کروں گا، جب ان کے سجدے میں سبحان ربی العالی دیکھو گے تو مجھے میری کبریائی کی قسم ان کی سبحان ربی العالی نے لیکن تم ساتویں آسمان سے زمین پہ دوڑو گے۔ تم نہیں جانتے جو اسی حکمت میں پیدا کر رہا ہوں، جن کو میں پیدا کر رہا ہوں ان کی نسل چلے گی، جب میرے پہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، میرے نام پر مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، میری ربوبیت میری الوہیت کے پھریرے بلند کرنے میں تن من دھن کی قربانی دے دیں گے۔ اللہ اکبر، جب میری توحید کا مسئلہ آئے گا، دین اسلام کی سر بلندی کا مسئلہ آئے گا، ختم نبوت کا مسئلہ آئے گا، صحابہ کے دفاع کا مسئلہ آئے گا، پھر بھائی بھائی کی پرواہ نہیں کرے گا، پھر بیٹا باپ کی پرواہ نہیں کرے گا، اللہ اکبر، پھر کاروبار کی پرواہ نہیں کی جائے گی، پھر فصلیں تیار ہے کاٹنے کی پرواہ نہیں کرے گا۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اور فرشتوں جو وہ تمہیں دکھایا گیا بس تم خاموش ہو جاؤ، میں اللہ اکبر، تمہیں قتل کرنے والے تو نظر آئے، میرے راستے میں سر کٹانے والے بھی نظر آئیں گے، پھر فرشتوں جو میرے راستے میں سر کٹایا کرے گا، اللہ اکبر، تم ان کے جنازوں کو کندھا دینے کے لیے ترسا کرو گے، اور جب قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تم سننے کے لیے آسمان پہ زمین پہ جانے کی درخواست کیا کرو گے، میرے بندے جب وہ روکے دکھایا کریں گے فرشتے تم ان کی دعاؤں پر آمین کرو گے۔ اللہ اکبر، جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنازے میں تشریف لے جا رہے ہیں، پتہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور
مسجد میں آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آج دھرتی سے کون اٹھ گیا، کملی والے آج کون فوت ہو گیا؟ آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا۔ کہ کملی والے ذرا پتہ تو لگائیے آج کون فوت ہوا؟ اللہ اکبر، جس کی روح کے جانے پر اللہ نے آج آسمان کو روشن کر رکھا ہے، آسمان پر اللہ اکبر نور ہی نور ہے، سارا آسمان جگمگ جگمگ کر رہا ہے۔ رحمت والے نبی نے یوں کر کے اپنا سر اٹھایا، اللہ اکبر، سینے پر ہاتھ رکھا، فرمایا میرا سعد کہاں ہے؟ وہ بیمار تھا، لگتا ہے اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی خود اس کے گھر کی طرف چلے اور جا کر دیکھا حضرت سعد ویڑے کے اندر پڑا ہوا ہے، آنکھیں آپ کی بند ہے، چہرہ آپ کے قبلے کی طرف ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دروازے کے سہارے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی چادر کو سمیٹا، اپنے کرتے کو سمیٹا، اللہ کے نبی نے اپنی تہمت کو سمیٹا، کپڑے سمیٹ لیے، جیسے کوئی بچ بچ کے کانٹوں سے چلتا ہے، جیسے کوئی گارے چھینٹے سے بچتا ہے۔ پاک پیغمبر نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا اور جا کر آپ پیروں کے بل یوں گھٹنوں کے بل یوں ہو کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، صحابہ یہ منظر دیکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ویڑے میں تو کوئی نظر نہیں آ رہا، یہاں بھی جگہ خالی ہے، یہاں بھی جگہ خالی ہے۔ اللہ کے نبی آپ نے فرمایا یہ میرا ساتھ اللہ کو راضی کر کے گیا، یہ اللہ کو راضی کر کے گیا، مالک اس سے راضی ہو گیا۔ آج اسے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آسمان سے اس کے گھر میں اتنا فرشتہ آیا کہ ویڑے میں مجھے کھڑے ہونے کی جگہ نہ ملی۔ پھر ایک فرشتے نے میری طرف دیکھا اور اس نے اپنے پروں کو یوں کر کے سمیٹ لیا، مجھے اشارہ کیا، فرشتے نے اپنے پر کو سمیٹا، تب مجھے بیٹھنے کی جگہ ملی۔ اتنے میں حضرت سعد کے جنازے کا اعلان ہو گیا، آپ کا جنازہ اٹھا لیا گیا۔ مدینے کی گلیوں میں جنازہ جا رہا ہے، کسی کے جنازے پہ میرے عزیزو گورنمنٹ کا ملازم جائے گا، کسی کے جنازے میں صدر پاکستان جائے گا، کسی کے جنازے میں وزیر اعظم جائے گا، کسی کے علاقے میں چودھری نمبردار جائے گا۔ کتنے مقدروں والے یاران محمد ہیں، کتنے نصیبوں والے یاران محمد ہیں، جس کے جنازے میں امام الانبیاء خود تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جنازہ آگے آگے ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کندھوں پر ہے، ایک جنازے کو کندھا دینے والا پیچھے آیا اور رحمت عالم سے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں تو منجی ہلکی ہلکی نظر آ رہی ہے، ہمیں تو چرپائی ہلکی ہلکی نظر آ رہی ہے، لگتا ہے میت چرپائی پر کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، یا سعد کا وجود جنت میں جانے کے لیے روئی کے پھائے کی طرح ہلکا ہو گیا، کپاس کی طرح ہلکا ہو گیا۔ رحمت والے نبی نے یوں کر کے دیکھا، جنازے کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگے۔ آپ نے فرمایا او مدینے والو، تم نے تو صرف منجی اٹھا رکھی ہے، میرے ساتھ کو تو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اے لوگو یقین جانو، گرمی ہو جائے اللہ اکبر سولر کا انتظام کرتے ہو، اے سی کا انتظام کرتے ہو، ہاتھ کے پنکھوں کا انتظام کرتے ہو، گرمی ہو جائے باہر آ کے بیٹھ جاتے ہو، اوپر چھت پہ چلے جاتے ہو۔ یقین جانو جب کفن کی تنیاں باندھ کر، ہماری ناک کے اندر روئی سوڑ کر، ہمارے کانوں میں روئی دے کر اللہ اکبر قبر میں اتاریں گے، کبھی اینٹوں کا ملبہ ڈالیں گے، کبھی گارا بنا کے ہمارے سوراخوں کو بند کریں گے، کبھی سلیٹیں رکھیں گے، کبھی سلیاں ڈالیں گے۔ اللہ اکبر، پھر جتنے قبرستان میں کھڑے ہوں گے کوئی بھی میرے عزیز و رحم نہیں کرے گا، سارے مل کے مٹی ڈالیں گے۔ اللہ اکبر، وہاں کی گرمی کا کبھی آپ نے میں نے سوچا، وہاں کی پریشانی کا کبھی آپ نے میں نے سوچا؟ کوئی کاکروچ باتھ روم میں آ جائے دوڑ کے باہر آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، نافرمانی والی زندگی لے کے گئے، گلی گلی سے کیڑا نکلے گا، ہر دیوار سے مکوڑا نکلے گا، ہر دیوار سے بچھو سانپ نکلے گا، ہر دیوار سے خدا کی طرف سے عذاب دیا جائے گا۔ اور میرے ساتھ کمیٹیاں ڈال کر سولر سسٹم لے لیا، کمیٹیاں ڈال کے اے سی لگوا لیا، کمیٹیاں ڈال کر ادھار لے کر بینک سے قرضہ لے کر سود پہ پیسہ لے کر سولر سسٹم لگا لیا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں قبر بھی ایک مکان ہے، وہاں صوفہ لے کے جانا پڑے گا، بیٹھنے کے لیے کرسی لے کے جانی پڑے گی، لیٹنے کے لیے بیڈ لے کے جانا
پڑے گا, سردی لگی کمبل لے کے جانا پڑے گا, گرمی لگی پنکھا اپنے پیسوں سے خریدنا پڑے گا. اللہ اکبر, پریشانی ہوگی میرے عزیزوں, خوشحالی کے لیے مجھے خود محنت کرنی پڑے گی. ایمانداری سے بتاؤ میرے پیارو, اللہ تمہاری عمروں میں برکت عطا فرمائے اور میرے لیے دنیا آخرت کی کامیابی کا آپ کے لیے فیصلہ فرمائے. ذرا سوچو تو صحیح, صبح سے لے کر رات ہو گئی, رات سے لے کر اگلی صبح ہو جائے گی, ہم نے دنیا بنانے کے لیے کیا کیا نہ کیا. ہم نے تگاریاں بھی سر پہ اٹھا لی, اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے چوتھی منزل پہ بھی چڑھ گئے, ہم نے ریڑیاں بھی لگا لی, ہم نے اللہ اکبر مزدوری بھی کر لی, ہم نے دکانوں پہ ملازمت بھی کر لی, گرمی میں کھیتی باڑی بھی کر لی. رب کعبہ کی قسم ہے, دنیا بنانے میں گرمی کا احساس نہیں ہوا, دنیا بنانے کے اندر سردی کا احساس نہیں ہوا, دنیا بنانے میں دھوپ چھاؤں کا احساس نہیں ہوا. لیکن جب نماز پڑھنے کی وقت آئی تو گرمی بھی لگ گئی, نماز پڑھنے کا وقت آئے تو لوڈ شیڈنگ بھی یاد آ گئی, نماز پڑھنے کا وقت آئے تو جانوروں کا دودھ دونا بھی یاد آ گیا. پھر معلوم ہوا دنیا بنانے میں دوڑتا ہے, آخرت بنانے میں پیچھے بھاگتا ہے. پھر میں جھانک کے دیکھتا ہوں, رب اکبر کی قسم ہے, ہماری جیبوں میں پیسہ نظر آتا ہے لیکن سینے میں ایمان نظر نہیں آتا ہے. اگر ایمان ہوتا تو مجال کے اذان سن کر میں کروٹ بدل لیتا. میں اسے عاشق رسول کیسے کہوں گا, میں اسے غلام محمد کیسے کہوں گا, میں اسے غلام فرید کیسے کہوں گا, میں اسے غلام نبی کیسے کہوں گا, میں اسے اللہ دتا کیسے کہوں گا, میں اسے اللہ بخش کیسے کہوں گا, میں اسے خدا بخش کیسے کہوں گا, جو 3 بجے جانوروں کا دودھ نکالنے تو چلا جاتا ہے, 4:30 بجے خدا کو سجدہ کرنے نہیں آتا ہے. اپنے ایمان کو ذرا ٹٹول کے تو دیکھو کتنا وزنی ہے. کیا یہ میرا ایمان آپ کو مجھے میدان معاشر میں اللہ کے سامنے کھڑا کر سکے گا؟ اللہ اکبر. تمہارے جب الیکشن آئے گا, تمہارے علاقے کے اندر کونسلر کھڑا ہوگا, تمہارے علاقے کے اندر کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا, مولوی موسیٰ صاحب کہیں گے, مکی مدنی مسجد کے نمازی کہیں گے, چودھری اٹھ ذرا لوگوں کے سامنے تقریر کر. اللہ اکبر 10 دفعہ تھر تھر کانپے گا, زبان اس کی 10 دفعہ تالو سے ٹکرائے گی. اللہ اکبر 2 باتیں کر کے آئے گا اور یہ کہے گا, او بھائی مجھے ووٹ دینا, کامیاب ہو, کامیاب کراؤ. اتر کے کہے گا, یار میری تے جان ہی نکل گئی, مینوں تے گل کرن دا طریقہ ہی نہیں آیا, میں کھلوتا میری لتاں کمبن لگ گئیاں. اور بندہ بندے کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرے, اس کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں. جب خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ جب وہ کہے گا جوانی دی تھی کہاں گزار کے آیا, جب وہ کہے گا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کر کے آیا, جب وہ کہے گا میں نے تجھے شباب دیا تھا, میں نے تجھے علم دیا تھا, کس لیے پڑھا اور کیا کر کے آیا, مال دیا تھا کہاں خرچ کر کے آیا. چیچے کے غیون مسلمانوں, مکی مدنی میں آنے والے مسلمانوں, مولانا موسیٰ صاحب کی دعوت, بھائی بشارت کی دعوت پر آنے والے مسلمانوں, مجھے ایمانداری سے بتاؤ, مرید کے آگے پیر کھڑا نہیں ہو سکتا, استاد کے آگے شاگرد کھڑا نہیں ہو سکتا, باپ کے آگے بیٹا کھڑا نہیں ہو سکتا, بیوی کے آگے شوہر, شوہر کے آگے بیوی نہیں کھڑی ہو سکتی, یار کے آگے یار نہیں کھڑا ہو سکتا. دن میں بھی گناہ کر رہے ہیں, آنکھ میں بھی حیائی کا گناہ ہے, کانوں سے غیبت چغلی کا گناہ ہے, زبان سے جھوٹ کا گناہ ہے, دماغ سے گندے گندی خواہشوں کا, خواہشات سوچوں کا گناہ ہے, دل سے خواہشات کا گناہ ہے, انگ انگ بال بال ہمارا گناہوں کے اندر بھرا ہوا ہے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, جب مرید پیر کو حساب نہیں دے سکتا تو 70 سال کی زندگی کا بندہ خدا کو کیسے حساب دے گا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. بس 2-4 منٹ کی بڑی مختصر سی بات کروں گا, بڑے نازک مزاج ہو, آپ نے سونا بھی تو ہے. اللہ اکبر. نماز پوری ہو یا نہ ہو, نیند پوری ہونی چاہیے. اللہ ناراض ہو یا راضی, نیند پوری ہونی چاہیے. رحمت والا نبی گنبد خضرا میں روئے لیکن نیند پوری ہونی چاہیے. میری ماں ساری رات تکلیف میرے سے تکلیف میں رہے, میری نیند پوری ہونی چاہیے. باپ کروٹ
بدل بدل کر اولاد کے جھگڑوں سے تنگ آ کر موت مانگے، میری نیند پوری ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، کشمیر کی بیٹی کے کپڑے اترے، میری نیند پوری ہونی چاہیے۔ فلسطین کے اوپر یہودی قابض ہو جائیں، میری نیند پوری ہونی چاہیے۔ گائے ماتا کا پیشاب پینے والے اور لوگوں، ہر ایک کے پاس باہر کی کمائی ہے، تمہارے پاس لاکھوں روپے کا موبائل ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا مومن ہے؟ اللہ اکبر، بٹن دباتا ہے، انڈیا کے حالات تیرے سامنے آ رہے ہیں، کشمیر کے حالات سامنے آ رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، گنے کو مشین کے اندر ڈال کر رس نکالنا، اتنا گنے کو اللہ اکبر ریزہ ریزہ نہیں ہوتا جتنا اللہ اکبر مسلمانوں کو اذیتیں دی جا رہی ہے، اللہ اکبر مسلمانوں کو قید کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، چٹی چمڑی والے اپنی پتلون کی زپ کھول کر ان کے منہ پہ دن رات میں پیشاب کر رہے ہیں، لیکن میں کیا کروں، میرا جسم میری مرضی ہے۔ ہاں ہاں تو آج کہہ لے، اللہ اکبر، ہماری قید جو بیٹیاں ہوئی جن کو یہودی اٹھا کے لے گئے، ان بچیوں کو پیالے میں روٹی کی جگہ پیشاب پلایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، بنات عائشہ کی رسالہ آیا کرتا ہے، آج سے چند سال پہلے اس رسالے میں ایک بچی کی داستان تھی اور کہنے لگی، بے فکر نو فکر مند ہو جاؤ پاکستان کے غیور مسلمانوں، دھرتی پر رہنے والے مسلمانوں، میرا ہاتھ تمہارے گریبان پہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے سامنے ہوگا۔ میں خودکشی کر کے جا رہی ہوں، میری خودکشی یہ نہیں کہ میرے باپ نے مجھے حق نہیں دیا، میری خودکشی یہ نہیں کہ میرے شوہر نے میرا حق نہیں دیا، میری خودکشی یہ جب سے مجھے یہودی اٹھا کے لے گئے، جب سے مجھے امریکن اٹھا کے لے گئے، روزانہ 10 آدمی میرے جیل خانے میں آتے ہیں اور صبح تک 10 آدمی میرے کپڑوں کو اتارتے رہتے ہیں۔ آج میں نا امید ہو گئی، میں نے اپنی درخواست اپنے لہو کے قطروں سے اللہ کے دربار میں لکھ دی، یا اللہ میں لٹتی رہی، حوا کی بیٹی کے کپڑے اترتے رہے، لیکن 22 لاکھ مسلمان نہیں، 22 کروڑ مسلمان میری مرضی میرے جسم کا نعرہ لگاتے رہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اس بچی کی فریاد پر جب رب نے سنوائی کر دی تو آپ کا میرا کچھ نہیں بچے گا۔ اے دوستو، نمازیں کہاں کام آئیں گی، روزے کہاں کام آئیں گے؟ جب قصور کی 6 سالہ زینب روتی خدا کے دربار میں آ جائے گی، آپ کی میرے عزیزوں روزے کب کام آئیں گے؟ جب موٹر وے پر لٹنے والی تیری میری بیٹی اپنے بچوں کو سامنے لے کے آ جائے گی، یا اللہ جب میرے کپڑے اترے میری لذت لٹی، اللہ کیمرہ نہیں دیکھ رہا تھا، یہ ننھے بچے دیکھ رہے تھے اور میرے وجود کو پکڑ کر اور میرے پر چڑھے ہوئے لوگوں کو دھکے دے کے کہتے تھے، ماما یہ تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، اگر آسمان کو اختیار ملتا تو آسمان زمین پہ گر جاتا، زمین کو اختیار ملتا زمین پہ پھٹ جاتی۔ اور پتہ نہیں ہمارے دل سینوں میں پتھر ہے، پتہ نہیں ہمارے سینوں میں لوہ کا ٹکڑا ہے، باپ کو روتے احساس نہیں ہوتا، ماں کو تڑپتے احساس نہیں ہوتا، بہنوں کے گھر گجڑ گئے احساس نہیں ہوتا، بھائی گلیوں میں دھکے کھا رہے احساس نہیں ہوتا۔ خدا کے واسطے اتنا سخت دل تو قبر میں نہ لے کے جاؤ، نرم دل لے کے جاؤ، قبر نرم بنے گی۔ سخت دل لے کے گئے، رب کعبہ کی قسم قبر وہ حال کرے گی کہ مرنے کے بعد چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ یہ دینی اداروں کا قیام آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے، قال انی اعلم ما لا تعلمون، بس 2-3 منٹ مجھے اور دے دو، تسنی کی باقی ہے۔ سنتے تو مولانا موسیٰ کو آپ نے، آج میں بھی جمعے میں سنا، میں بھی انہی کا فقیر بھائی ہوں، میں خدا کی قسم ٹائم پاس کرنے نہیں آیا، میں تمہارے سے یوں نہیں کہتا کہ گندم دو، ہمارے مدرسے کے طالب علم بھوکے ہیں، یہ تو مقدروں کی بات ہے، کس کا پیسہ اللہ قبول کرتا ہے۔ لیکن اس وقت موجودہ دور پر عبادت خانوں میں، موجودہ دور پر رب کے قرآن پر جو وقت گزر رہا ہے، بڑا نازک اور کڑا وقت گزر رہا ہے۔ اب یہ کچھ نہیں، ان سب نے، قرآن نے، نماز نے، دین اسلام نے، احکام اسلام نے اللہ کے دربار میں درخواست دے رکھی ہے۔ مالک نے اعلان کر دیا، عمل درآمد ہوگا جب یہ جوان ہو جائے گا، عمل درآمد ہوگا جب جوانی عروج پہ پہنچ جائے گی، پھر میں گاڑی کے سامنے لا کے جھٹکا دوں گا، پھر میں ریلوے ٹریک کے سامنے لا کے جھٹکا دوں گا، میں میدان محشر میں جھٹکا دوں گا، موت کے وقت پانی کے گھونٹ سے ترساؤں گا، کر لے جو نے تُونے کرنا ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں کتنا عمدہ انسان ہے، کتنا پیارا انسان ہے جس کو میرے عزیزوں ملائکہ
سے اونچا، جس کو آسمانوں سے اونچا، جس کو زمین سے اونچا، ساری مخلوق سے اونچا اللہ نے انسان کو بنایا، اور انسان کی قدر و قیمت اس لیے دی کہ اس کو میری پہچان ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا تابعدار ہے۔ اللہ اکبر، یہ مجھے رب بھی کہتا ہے، میرے نبی کو رسول بھی کہتا ہے، لیکن خدا کے واسطے میرے یارو چلو پورا نہ صحیح، اتنا تو ایمان مرنے کے بعد باقی لے کے چلے جانا کہ اللہ اکبر، جس کا کھا کے جا رہے ہیں، جس کا پی کے جا رہے ہیں، قیامت کے دن اس کی پہچان ہمیں نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اتنا تو ایمان سینے میں لے جانا، اتنا تو پیار میرے سینے میں لے جانا کہ قیامت کے دن رسول اللہ کی ہمیں پہچان ہو جائے، اتنا تو میرے عزیزو ایمان سینے کے اندر لے جانا، اتنی تو خدا کی خوفی لے جانا کہ قبر کے کیڑوں کو اللہ اکبر ہمارے قریب آتے حیا آ جائے۔ اس وقت میرے عزیزو، جو آپ کے میرے بازار کی، آپ کے میرے کاروبار کی، آپ کی میری فصلوں کے لین دین کی جو آج کل میرے عزیزو حالات چل رہے ہیں، ایمانداری سے میں نہیں کہتا، خدا کے واسطے معاف کر دو، میں کون ہوتا ہوں آپ پر الزام لگانے والا، آپ اور میں خود ذرا تھوڑی دیر گریبان میں نہیں کہتا بدتمیزی ہو جائے گی، لیکن تھوڑی دیر سر جھکا کے اپنے رب کو سامنے کر کے سوچے تو صحیح، جو میری زندگی کا عمل ہو رہا ہے یہ مجھے اللہ کے قریب کر رہا ہے، اللہ سے دور کر رہا ہے؟ جو اس وقت میرے حالات ہیں، بتاؤ مجھے کلمے کی موت مرے گی یا بغیر کلمے کے مار کے تڑپا کے مارا جائے گا؟ اور دوستو، جو اس وقت ہمارے بالوں کا سٹائل ہے، ہمارے پجاموں شلواروں کا، ہماری ویسٹ کوٹ، ہماری شرٹوں کا، ہمارے گھروں کا، ہمارے مکانوں کا، ہماری ٹیپ ٹاپ کا، ہماری نسل کا، ہمارے بڑوں ہمارے چھوٹوں کا، مجھے نہیں پتا تمہارے علاقے کی گندم کتنی ہوئی، مجھے نہیں پتا تمہارے علاقے کے چاول کتنے ہوئے، مجھے نہیں پتا تمہارے مالویشی ڈور، مجھے نہیں پتا تم پیسہ پاکستان کی کرنسی لیتے ہو یا ڈالر پاؤنڈ لیتے ہو، لیکن ایک بات کا مجھے پتا ہے، آج تمہارے گاؤں سے ڈبے کے ڈبے سنت رسول کے کٹ کے گئے ہیں، پیکنگ ہو کے حضور کے روزے میں پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، کملی والے انہی کے لیے روتا آیا، آخری وقت تھا، بیٹی پاس بیٹھی تھی، بیٹی کے لیے نہ رویا، بیوی پاس بیٹھی تھی، بیوی کے لیے نہ رویا، جبرائیل بھی رونے لگ گئے، اسرائیل بھی رونے لگ گئے، محبوبہ کب تک روتا رہے گا؟ زندگی کے 23 سال روتا رہا، اب کب تک روتا رہے گا؟ فرمایا جبرائیل کیسے ہنسوں، میری امت کے معاملے میں فیصلہ نہیں ہوا، اور جو نبی روتا ہوا دنیا میں آئے اور امت کے لیے دھکے ساری زندگی کھائے، کبھی طائف کی گلیوں میں خون میں آلودہ ہو کر، خون میں میرے عزیزو جسم سارا بڑا بیٹھا ہوا ہے، فرشتے کہہ رہے بد دعا کر، اللہ اکبر، اور خود نبوت کی زبان سے اعلان ہو رہا ہے، اے لوگو، ماں کو بیٹا اتنا پیارا نہیں جتنا محمد کو امتی پیارا ہے، طائف کی گلیوں میں رو رہا ہے، اور میرے عزیزو کبھی ماں کی قبر پہ بیٹھ کے رو رہا ہے، کبھی احد کے دامن میں رو رہا ہے، وہ احد کے دامن میں بیٹھ کے روئے، احد رونے لگ گیا، بدر کے پتھروں کے دامن میں روئے۔ مولانا آخری بات، میں پچھلے جمعے شیخ موسیٰ البازی روحانی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے کے پاس بیٹھا تھا، میں نے کہا آپ کے باپ سے ہماری نسبت ہے، کیونکہ ہم نے 1995-96 میں آپ کے والد محترم سے پوری ترمذی شریف پڑھی، اللہ اکبر۔ میں نے کہا ڈاکٹر عزیر ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، ہم نے یہ واقعہ کتابوں میں پڑھا اور سنا بھی ہے، آپ اس کی تصدیق کرو۔ کہنے لگے مولانا کیا؟ میں نے کہا آپ کے والد محترم احد مدینہ شریف گئے، عمرہ کرنے کے بعد مدینہ شریف چلے گئے، اور کسی طرح اللہ اکبر احد کے دامن میں پہنچ گئے، آپ کے والد صاحب نے کپڑا بچھایا اور 2 رکعت نفل پڑھے، اور سجدے میں کہا یا اللہ میں یہاں اللہ اکبر اس لیے آیا کہ یہ احد کے پتھروں کے دامن میں، پہاڑوں کے دامن میں آج سے 1400 سال پہلے تیرا نبی رویا تھا، تیرے نبی لہولہان ہوئے تھے، تیرے نبی کے گالوں پر خرد کے حلقے لگے تھے، دندان مبارک شہید ہوئے تھے، مکے کے کافر نے آپ پہ پتھر مارا، آپ گڑھے میں گرے، اللہ ان پتھروں سے کہہ دے، ان کو حکم دے دے، مجھے بتا دے کہ تیرا نبی کہاں رویا تھا، تیرے نبی کا ہاتھ کہاں لگا تھا، تیرے نبی جب زخمی تھا تو کہاں ٹیک لگا کے بیٹھا تھا۔ وہاں کے حضرات کہنے لگے، اور یہاں سے پاکستان سے جو حضرات شیخ موسیٰ کے ساتھ گئے تھے، کہ موسیٰ رو کے داڑھی کو آنسوں سے گیلا کر بیٹھا تھا، احد کے پتھروں سے آواز آئی، تعال یا موسیٰ انا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے موسیٰ ادھر آ، ہم انسان نہیں احد کے پتھر ہیں، ہم تجھے بتائیں، ہم نے حضور کو دیکھا تھا، حضور
کا جمال کیسا تھا، حضور کا رونا کیسا تھا۔ احد کے پتھر نبی کو آج تک یاد کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب میں پہلی مرتبہ 2004 میں عمرے پہ گیا، میں احد کے دامن سے پتھر اٹھا کے لے آیا اور بڑا خوش تھا، اپنے استاد کو دوں گا، اکابرین کو دوں گا۔ حضرت عزیز الرحمان ہزاروی رحمت اللہ علیہ ہمارے گھر آئے، کھانا کھانے کے بعد میرے ہزاروی کے سامنے دو پتھر لا کے رکھے، اللہ اکبر، کہنے لگے کہاں کے ہیں؟ میں نے کہا احد کے دامن کے۔ اس آنکھ نے دیکھا، ہزاروی چیخیں مار مار کے رونے لگ گیا اور اپنی پگڑی سر سے اتاری اور پتھروں کے اوپر، پتھروں کو نیچے اوپر رکھ کے پگڑی رکھ دی کہ عبداللہ تو کتنا بڑا ظالم ہے، اتنے سے بچے کو ماں سے جدا کرو، بچے کو چین نہیں آتا۔ یہ وہی احد کا پہاڑ ہے جو کہہ رہا تھا اللہ کے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، حضور نے فرمایا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، مولانا تجھے خدا کا واسطہ کسی طرح تو مدینے اللہ تجھے لے جائے، فقیر دعا کرتا چلا جا، یہ پتھروں کو واپس چھوڑ جا۔ اللہ اکبر، یار یار کی جدائی برداشت کر رہا ہے لیکن پتھر محبت کی جدائی برداشت نہیں کر رہا ہے، اور پتھروں کو احساس ہو گیا کہ نبی وفا والا، پتھروں کو احساس ہو گیا نبی وفا والا، لیکن کلمہ پڑھنے والے تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ کہنے والے کو آج تک احساس نہیں ہوا کہ نبی میرا، مجھے بھی نبی کا بننا چاہیے۔ میرے عزیزوں، میں آپ حضرات کے آگے ہاتھ ہی جوڑ سکتا ہوں اور رو کے دکھا سکتا ہوں، خدا را خدا را خدا را، جینے کے بارے میں سوچتے ہو، مرنے کے بارے میں سوچ لے، موت ایسی بھیانک عمل ہے، اللہ کی قسم تو روئے یا نہ روئے لیکن ساری بدرادری تیرے پہ روئے گی۔ اس سے پہلے میرے بھائی، مرنے سے پہلے کوئی ایسے کام کر جائے جو کام آپ کو مجھے مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں سرخرو کرا سکے۔ میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں اور سارا مجمع اپنے گناہوں پر معافی مانگے اور آئندہ کے لیے نیکی والی زندگی سے اللہ سے طلب کرے، دعا کرے اور زبان حال سے 3 مرتبہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری